لکل حمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم تسہیل المصادر کا سبق نمبر 13 کا دوسرا پارٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو کہ امر کی تمرین ہے، فعل امر کی تمرین ہے۔ اس میں ہم حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بایت کے خوانند، پہلا ہے بایت کے خوانند، چاہیے کہ تم پڑھو، چاہیے کہ وہ پڑھیں۔ یہ خوانند جو ہے نون دال، یہ جمع غائب کی علامت ہے۔ بایت کے خوانند، چاہیے کہ وہ پڑھیں۔ بنویسد، تم لکھو، اس کا ترجمہ ہوگا تم لکھو۔ بایت کے شناختہ شوم، شناختن مصدر سے ہے یہ، اور امر مجہول ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ بایت کے شناختہ شوم، چاہیے کہ میں پہچانا جاؤں۔ بایت کے کا معنی ہوتا ہے چاہیے، بایت کے اس کا معنی ہوتا ہے چاہیے۔ بایت کے شناختہ شوم، چاہیے کہ میں پالا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ اس کے بعد میں ہے، آپ دیکھیے اس کو، یہ ہے نوشیدن مصدر سے۔ اب جب نوشیدن مصدر سے ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کا اگر پہلا لفظ اس پر پیش ہو تو جو ہم با داخل کریں گے اس کو بھی ہم پیش پڑھیں گے، نہیں تو ہم زیر پڑھیں گے۔ تو دیکھیے کیا ہے، اس پر پہلا حرف کیا ہے؟ پہلا حرف ہے پیش، تو اس کو ہم پڑھیں گے بنوش، تو پی، بنوش تو پی۔ بایت کے خوریم، خوردن مصدر سے خوریم ہے یہ، اور امر معروف ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ بایت کے خوریم، چاہیے کہ ہم کھائیں۔ بایت کے تلویدہ شوند، تلویدن مصدر کا معنی تھا بلانا، اور شوند جب اس کے اندر ہے تو یہ امر مجہول ہے اور جمع غائب کا صیغہ ہے۔ بایت کے تلویدہ شوند، چاہیے کہ وہ بلائے جائیں، وہ طلب کیے جائیں، بلائے جائیں۔ یہ بخشیدن مصدر سے ہے، اور یہ امر حاضر واحد، امر معروف واحد حاضر کا صیغہ ہے، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ تو اس میں جب بخشیدن مصدر کا معنی ہے بخشنا، اور اس کا پہلا حرف اس کا جو ہے نا پیش بھی نہیں، تو ہم پڑھیں گے اس کو بی بخش، بی بخش، تو بخش۔ اس کے بعد ہے بایت کے آمر زیدہ شبد۔ آمر زیدن مصدر کا معنی ہوتا ہے بخشنا، اور شبد سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ امر مجہول ہے، اور شبد کے اندر ہی جو علامت ہے اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ واحد غائب کا صیغہ ہے۔ بایت کے آمر زیدہ شبد، چاہیے کہ وہ بخشا جائے۔ اس کے بعد ہے گوید، یہاں پر تو اس پر با داخل کریں گے، بی گوید ہو جائے گا یہ۔ تو اب با پر، کیونکہ ہم فعل پر داخل کر رہے ہیں با، تو ہم با کو پیش پڑھیں گے، کیونکہ اس پر پہلا حرف جو ہے اس پر پیش ہے۔ بو گوید، گفتن مصدر سے ہے یہ، بو گوید، اور جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ بو گوید، تم کہو۔ اس کے بعد ہے بایت کے خوانیم، یہ امر معروف ہے اور جمع حاضر کا، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ خواندن مصدر سے ہے یہ، جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ بایت کے خوانیم، چاہیے کہ ہم پڑھیں، چاہیے کہ ہم پڑھیں، خوانیم ہم پڑھیں۔ بایت کے پسندیدہ شوند، شوند سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ امر مجہول ہے، اور پسندیدن مصدر کا معنی آتا ہے پسند کرنا۔ شوند کے اندر ہی آخر میں نون دال کی علامت ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ بایت کے پسندیدہ شوند، چاہیے کہ وہ پسند کیے جائیں۔ یہ ہے بپرور، تو پال، یہ امر معروف
واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ را کے بعد میں جو یا تھی، کہا تھا نا کہ یا گر جاتی ہے۔ تو پال، بی پرور تو پال۔ اب ہم فارسی بنائیں گے اردو سے، تم کھاؤ۔ اچھا، تم کھاؤ، خوردن مصدر کا معنی کھانا آتا ہے، تو اب چونکہ یہاں پر پہلے حرف پر کیا ہے، اب با کو ہٹا دیں گے تو خا پر پیش ہے، تو ہم با داخل کر کے امر بنائیں گے بخورید۔ بخورید، با پر ہم کیا کریں گے، پیش لگائیں گے، بخورید، تم کھاؤ۔ چاہیے کہ ہم پئیں، چاہیے کہ ہم پئیں۔ بایت کے نوشیم، چاہیے کہ ہم پئیں، بایت کے نوشیم، نوشیدن مصدر سے نوشیم۔ چاہیے کہ وہ تعریف کیا جائے، وہ تعریف کیا جائے، بایت کے ستودہ شود، بایت کے ستودہ شود۔ تو پڑھ، یہ امر معروف واحد حاضر کا صیغہ ہے، تو پڑھ، اس کی ہم بنائیں گے خواندن مصدر سے، بے خواں، بے خواں تو پڑھ، اس کی فارسی بنے گی بے خواں۔ اس کے بعد میں چاہیے کہ وہ لکھیں، تو اس کی ہم فارسی بنائیں گے بایت کے نویسند، نویسند، بایت کے نویسند، چاہیے کہ وہ لکھیں، جمع غائب ہے۔ چاہیے کہ تم بھیجے جاؤ، بھیجے جاؤ یعنی تم بھیجے جاؤ، تو یہ امر مجھول ہے اور جمع غائب کا صیغہ ہے، تم بھیج جاؤ۔ پھر فرستادن مصدر کا معنی آتا ہے بھیجنا، فرستادہ شوید۔ اب بایت کے ہم داخل نہیں کریں گے کیونکہ بتایا تھا انہوں نے حاضر کے صیغوں میں بایت داخل نہیں ہوتا ہے، تو ہم یہاں پر کیا بنائیں گے اس کی فارسی، فرستادہ شوید، تم بھیجے جاؤ۔ چاہیے کہ میں کہوں، چاہیے کہ میں کہوں۔ باید کے گویم، باید کے گویم، چاہیے کہ میں کہوں۔ اس کے بعد ہے چاہیے کہ وہ مقرر کیا جائے۔ گماشتن مصدر کا معنی آتا ہے مقرر کرنا، اسی سے ہم بنائیں گے، یہ واحد غائب ہے اور مجھول ہے۔ بایت کے گماشتہ شود، بایت کے گماشتہ شود، اس طرح سے ہم بنائیں گے۔ تم بخشو، بخشیدن مصدر سے یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، ببخشید، ببخشید، تم بخشو۔ چاہیے کہ ہم پوچھے جائیں، پرسیدن مصدر کا معنی آتا ہے، پرسیدن مصدر کا معنی آتا ہے پوچھنا۔ اس کی ہم فارسی بنا دیں گے بایت کے پرسیدہ شویم، بایت کے پرسیدہ شویم۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔